ایپسٹین فائلز مغرب کی غلاظت کا وہ پنڈورا باکس جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، کتنے دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ اس غلاظت پر، اس سفاکیت پر، اس وحشیانہ ان کے طرز عمل پر کہاں سے بات شروع کی جائے اور کہاں پہ جا کے ختم کی جائے۔ معصوم ننھی بچیوں کے ساتھ اس قسم کا ان کا جنسی استحصال کیا گیا ہے، ان کے اعضاؤں کو کس طرح کاٹا جاتا ہے، اور اس پر وہ بغیرت لوگ جو پوری دنیا پر انسانیت کے علم بردار ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم انسان کے خیر خواہ ہیں، ان کا کس قدر وحشیانہ چہرہ، مکروہ اور بھیانک چہرہ پوری دنیا پر آشکار کیا ہے کہ ہر درد دل رکھنے والا آدمی پھٹ پڑا ہے۔ آج ایک تصویر نظر کے سامنے سے گزری کہ ایک معصوم بچی کو ٹیبل کے ساتھ باندھا گیا ہے، اور بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ صرف آپ سوچ سکتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ پوری دنیا سے کچھ اعداد و شمار ہیں جو فیکٹس پر مبنی ہیں۔ عالمی اداروں کے مطابق پوری دنیا سے تقریباً 80 لاکھ بچوں کو سالانہ اغوا کیا جاتا ہے، جن میں صرف امریکہ سے 4.5 سے 5 لاکھ بچے اغوا ہوئے، ان کا جنسی استحصال ہوا اور ان کی ویڈیوز کو ڈارک ویب پر ڈالا گیا، اور برطانیہ سے 1,12,000 سے لے کے 1,40,000 بچوں کو اغوا کیا گیا۔ نتیجہ جبری مشقت، منشیات کی سمگلنگ اور بدفعلی کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ برازیل سے 40 سے 50,000 بچوں کے اعضاء کے سمگلنگ کی رپورٹ شائع کی گئی ہے، اور روس سے 45,000 انٹرنیٹ پر جن کا جنسی جرائم پر مبنی مواد شیئر کیا جاتا ہے۔ بھارت سالانہ تقریباً 1 لاکھ بچے، اور پاکستان سے جو صرف اعداد و شمار پر رپورٹ ہوئے ہیں 3 سے 5,000 ننھے معصوم بچوں کو اغوا کیا گیا ہے، یہ رپورٹس کے مطابق۔ گلوبل رپورٹ آف ٹریفکنگ ان پرسنز کے مطابق اغوا شدہ بچوں کو ان 4 بنیادی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فورسڈ لیبر میں 30% بچے ہیں جن کو گداگری اور جبری ان سے مشقت کروائی جاتی ہے۔ پھر سیکشول ایکسپلائٹیشن ہے، ڈارک ویب پر ہولناک بچوں کی ویڈیوز بنا کر ان سے ڈالرز کمائے جاتے ہیں۔ پھر اللیگل اڈاپشن ہے، غیر قانونی طور پر امیر گھرانوں میں بچوں کو بیچا جاتا ہے۔ پھر سب سے ہولناک پہلو آرگن ٹریفکنگ ہے، یعنی ان بچوں کے جو اعضاء ہیں ان کو نکال کر سمگلنگ کی جاتی ہے۔ فائلز میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے بچوں کو اغوا محض چھوٹے گروپوں کا کام نہیں، بلکہ اس کے پیچھے عالمی سیاستدان، بڑے کاروباری لوگ شامل ہیں۔ کتنے بڑے لوگوں کے اس میں نام آ رہے ہیں، اور امریکہ کی بڑی ایلیٹ کلاس اور پوری دنیا کی اشرافیہ، وہ غلیظ چہرے اس میں عیاں ہوئے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان فائلز میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ان بچوں کو سمندری کنٹینرز، نجی طیاروں یا غیر قانونی زمینی راستوں کے ذریعے ایران، ترکی، پھر یورپ تک منتقل کیا جاتا ہے۔ طاقتور لوگ کیسے بارڈرز اور ایسی کھڑکیاں کھلی رکھتے ہیں جس کے ذریعے ان بچوں کو وہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ بچے چھوٹے ہیں، کس قدر غلاظت ہے کہ اگر اس کی مانگ نہیں ہے تو ان کے اعضاء کیسے نکالے جاتے ہیں، اور پھر کیسے ان ہسپتالوں میں لاکھوں ڈالرز میں عطیہ کیا جاتا ہے بڑے لوگوں کے ہاتھوں، اور بچے جو شکل و صورت میں بہتر ہوتے ہیں انہیں طاقتور لوگوں کے نجی جزیروں یا خفیہ اڈوں پر پہنچایا جاتا ہے، جن کا نام ایپسٹین فائلز میں موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں FIA نے ایک انکوائری رپورٹ شائع کی تھی جس میں 629 پاکستانی لڑکیوں کی ایک فہرست دی گئی تھی جنہیں چین سمگل کیا گیا۔ رپورٹ کے لیے الفاظ یہ تھے کہ سمگلروں نے غریب خاندانوں کو خوشحال مستقبل کا جھانسا دے کر نکاح کے نام پر انسانی سودے بازی کی۔ ان ایپسٹین فائلز میں اتنی غلاظت موجود ہے کہ جتنی آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایک حیادار آدمی، ایک غیرت مند درد دل رکھنے والا آدمی ان پر بات بھی نہیں کر سکتا کہ کس طرح ننھے معصوم پھولوں کے ساتھ ان کی جنسی زیادتی کی جاتی ہے، ان کے اعضاء کو کاٹا جاتا ہے، ان درندوں، ان وحشیوں کے سامنے پلیٹوں میں سجایا جاتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت کو خود یقینی بنائیں، اپنے بچوں کی سوشل ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، انٹرنیٹ پر یہ کیا کرتے ہیں اس پر نظر رکھیں، اپنے بلڈ ریلیشنز پر بھی آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ کھیلنے جائیں، سر پہ کھڑا ہوں، جتنی دیر وہ کھیلتے رہے۔ خدا کے لیے یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے۔ دنیا ایک درندگی والے دور میں داخل ہو چکی ہے۔